او بھائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہوں، اللہ دوبارے بول پڑے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہماری رحمتیں ہوں اور ہماری برکتیں ہوں اور ہماری سلامتی ہوں تمہارے صالحین لوگوں کے اوپر۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہماری رحمتیں ہوں اور سلامتی ہوں تمہارے صالحین لوگوں کے اوپر۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جاتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ جن جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جاتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ جن جن باتوں سے اللہ نے حکم کیا، اللہ نے حکم دیا کرنے کا، وہ کام کرتے ہیں۔ جن جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کرتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ بہت چنگے لگتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے اور صحابہ کے بعد تابعی تھے، تابعیوں کے بعد تبع تابعین تھے۔ بھائی جو اللہ کی باتیں مانے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے گا وہ صالحین ہوگا۔ صالحینوں کے ساتھ سنگ نہیں ہوتے، سنگ نہیں ہوتے، یہ بات ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی بات مانتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں۔ بھائی جو اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنے پیٹ کی پوجا کرتا ہے، وہ صالحین نہیں ہوتا۔ بھائی صالحین تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ صالحین اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن فرماتا ہے صالحین اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعی تھے، تابعیوں کے بعد تبع تابعین تھے۔ تو بھائی جو اب بھی ان کے بعد اب 15ویں صدی چل رہی ہے، اس کے اندر بھی جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا، اللہ کی بات کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا۔ بھائی اللہ کا قرآن اللہ کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
یہ اللہ کی بات بھی ماننا ہے ہم نے اور تم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننا ہے ہم نے بھی اور تم نے بھی۔ جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہم نے بھی ماننا ہے اور تم نے بھی ماننا ہے، تم نے بھی ماننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے منع کیا ہم نے بھی ماننا ہے اور تم نے بھی ماننا ہے۔ جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا وہ کام ہم نے نہیں کرنے، اور جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام نہیں کرنے ہیں ہم نے بھی اور تم نے بھی، انشاءاللہ تو بات بن جائے گی بھائی۔ تو آگے او بھائی آگے جبرائیل امین بول پڑے، جبرائیل امین بول پڑے، جس جگہ کے اوپر ٹھہرے تھے بول پڑے، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین فرشتہ اللہ تمہارے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، دوبارہ جبرائیل امین بول پڑے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ ایسا رسول اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا نہ کرنا ہے۔ اللہ نے آمنہ کے دلارے کے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا، نبوت کے دروازے بند ہوئے، نبیوں کا آنا بند ہوا، آخری نبی آ گیا جو نبوت کا اعلان کرے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا بھائی۔ 3000 سال اللہ نے بال کر رکھی ہوئی ہے، جہنم اس کے اندر جائے گا۔ نبوت کے دروازے بند ہوئے، نبیوں کا آنا بند ہوا، ختم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کا چرچا چل پڑا، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک چلتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اوپر، آسمان سے نیچے لائیں گے، یہ حکومت کر کے دکھائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر سنائیں گے، اور نبی کا امتی بن کے عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیان فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ، کوئی مئو کا لال اسے بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ نبیوں کا آنا ختم ہوا، نبیوں کا آنا ختم ہوا۔ او بھائی اب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دے دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی پیش کی، اللہ نے تحفہ دے دیا، نماز کا تحفہ دے دیا، 50 نمازیں دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے مل گئے، او جائیں، ہماری امتیں نہیں پڑھتی تھی، آپ نمازیں کٹا کر آئیں۔ واپس ہوئے، اللہ کے پاس گئے، نمازیں کٹائیں گئیں، پھر آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ واپس جائیں، نمازیں کٹا کر آئیں، ہماری امت نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کٹائیں۔ پھر چلے گئے، واپس ہوئے، پھر کٹائیں گئیں، اور 5 نمازیں باقی رہیں، 5 رہ گئیں۔ پھر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کٹا کر آئیں، ہماری امتوں کی تھوڑی نمازیں تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، اگر جاتے تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، 5 نمازیں بھی نہ پڑھے گے تو 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا بھائی، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہم نے اب پہاڑ بنا دیا، او بھائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے، اور کافر اور مسلمان کے اندر فرق رکھنے والی نماز ہے۔ بھائی کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے، فرق یہی ہے بھائی۔ تو اب 5 نمازیں مل گئیں، اور قرآن فرمانے لگا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ میں نہ بنتا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ نمازیں پڑھے، قضا ایک نہ کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں۔ او بھائی جو اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچہ کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی وہ سخت ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں وہ گنہگار ہو جائے گا۔ او بھائی فضول خرچہ نہ کریں، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں گے، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ کی بات مانی جائے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرے۔ جو اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچ کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا بھائی، اور اللہ آپ کی
آمدن ہوم ينفقون، آمدن اللہ بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دے، والد والدہ کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ بڑھا دے، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں، آمدن اللہ بڑھا دے، کنجوسی نہ کریں، بیوی بچوں کے اوپر، والدہ والد کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ بڑھا دے، اور خرچ بڑھا دے، اور پیسے بچ جائیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے بھائی، وہ کام آیا جائیں گے آپ کو۔ مالک یوم الدین، جب باپ اتنا بڑا دن ہوگا، زمین ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے اپنے اعمال۔ تو بھائی مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا جی نیکی آپ لائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، کام آئے گی، اور مال اللہ آپ کو دے گا، آمدن سے بڑھ جائے گا، اللہ کے راستے کے اندر آپ خرچ کریں گے، اور اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا آپ کو۔ بھائی میں آپ سے نہیں مانگتا ہوں، مجھے اللہ نہ منگائے، میں تو محنت مشقت کرتا رہا ہوں، اور مزدوری محنت مشقت کرتا رہا ہوں، اور بیوی بچوں کے پیٹ پالتا رہا ہوں، بہن بھائیوں کے پیٹ پالتا رہا ہوں، والد کے لیے محنت کرتا رہا ہوں، والدہ کے لیے محنت کرتا رہا ہوں، بھائیوں کے لیے محنت کرتا رہا ہوں، بیٹوں کے لیے محنت کرتا رہا ہوں، مشقت کرتا رہا ہوں۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا ہوں بھائی، چندے والا میں نہیں ہوں بھائی۔ ہائے ہائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں، جو اپنی آمدن سے بعد خرچہ کرے گا، مصیبتوں کے اوپر آپ ہی پڑے گا بھائی، اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا تو مصیبتوں کے اندر پڑ جائے گا۔ تو بھائی اب آگے قرآن فرمانے لگا، اللہ نے روحوں کے آگے خطاب فرمایا، اللہ پاک نے روحوں کے اندر خطاب فرمایا، الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے اللہ۔ اللہ نے کھانا بھی لکھوا دیا، پینا بھی لکھوا دیا، اولادیں بھی لکھوا دی، جائیدادیں بھی لکھوا دی، زندگی بھی لکھوا دی، موت بھی لکھوا دی، سفر بھی لکھوا دیا، بیویوں کے لیے خاوند بھی لکھوا دیے، خاوند کے لیے بیویاں بھی لکھوا دی۔ بھائی یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، اور
یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے دونوں کا ملاپ کر دیا، دیکھا بھی نہیں تھا، دونوں کا ملاپ کر دیا، دونوں کا نکاح ہو گیا، بچے پیدا ہونے لگے بھائی۔ اور پاکستان کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، یورپ کے اندر لڑکا پیدا ہوا، یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر لڑکا پیدا ہوا، دونوں کا ملاپ اللہ نے کر کے دکھا دیا اور اولادیں پیدا کر کے لکھا دیے۔ اس کا نام ہے بھائی تقدیر۔ جو حرام کما کے کھائے گا اس کی اپنی مرضی، جو حلال کما کے کھائے گا اس کی اپنی مرضی۔ حلال کما کے کھائے گا تو وہ نبیوں والا راستہ ہے اور ولیوں والا راستہ ہے، حرام کما کے کھائے گا تو وہ شیطان والا راستہ ہے بھائی، شیطان والا راستہ۔ دیکھیں نبیوں اور ولیوں والا راستہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، اس راستے کے اوپر چلا جس راستے کے اوپر تو نے نبیوں کو چلایا اور ولیوں کو چلایا، انعام دی جنت۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے طریقوں سے نجات دیجیے۔ جھوٹ مار کر کمانا غیروں کا طریقہ ہے، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ ہے، رشوت دے کر کام کرانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، رشوت لے کر کام کرنا غیروں کا طریقہ، سود کے اوپر پیسے نکال کر کاروبار کرنا غیروں کا طریقہ، سود کے اوپر پیسے رکھانا غیروں کا طریقہ، ہیروئن فروخت کرنی غیروں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ، چرس فروخت کرنی غیروں کا طریقہ، شرابیں فروخت کرنی غیروں کا طریقہ، غیر المغضوب علیہم۔ او بھائی یہ غیروں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ ہے، پرائے مال دبانے غیروں کا طریقہ، پرائی جائیداد دبانی غیروں کا طریقہ، پرائی زمینیں دبانی غیروں کا طریقہ، پرائے کار دبانے غیروں کا طریقہ، پرائی جگہ دبانی غیروں کا طریقہ، بھائی غیروں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ، غیروں کا جو طریقہ ہے وہ شیطان والا طریقہ ہے۔ شیطان ایک طاقت ہے دماغ کے اندر اور ایک طاقت اللہ کی ہے، وہ نبی آتے رہے مسئلہ سمجھاتے رہے، 1,24,000 ود کا نبی دنیا کے اوپر آئے، یہ مسئلہ سمجھاتے رہے۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا اور تمہارا، 1,24,000 ود کا نبی سمجھاتے رہے، جنہوں نے نبیوں کی باتیں مانی،
کامیاب ہوئے، جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی کامیاب ہوئے، جنہوں نے شیطان کی باتیں مانی ناکام ہوئے۔ بھائی شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے بھائی۔ تو بھائی یہ تقدیر کے اندر لکھ دیا اللہ نے، اور آپ آرام کمائیں گے آپ کی مرضی، رشوت لے کر پیسے کمائیں گے آپ کی مرضی، رشوت دے کر کام کرائیں گے آپ کی مرضی، یہ شیطان کا راستہ ہے بھائی، آپ کی مرضی۔ تقدیر کے اندر اللہ نے لکھ دیا یہ شیطان کے راستے کے اوپر آپ چلے گئے تو جہنم ملے گی، اور اللہ کے نبیوں کی بات مانیں گے، اللہ کی توحید کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر ایمان رکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان رکھیں گے، اللہ کی باتیں مانیں گے اور وقت کے نبی کی باتیں مانیں گے تو کامیاب ہوئیں گے بھائی۔ یہ آپ کی مرضی۔ دیکھیں جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، ان باتوں سے منع ہو جائیں گے آپ بھی اور میں بھی تو کامیاب ہو جاؤں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی نہ مانیں گے اور میں بھی نہ مانوں گا ناکام ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ تقدیر کے اندر اللہ نے کھانا لکھ دیا، پینا لکھ دیا، پھر تو کیوں رشوت دے کر کام کرواتا ہے، دوسرے کا حق کیوں مارتا ہے، اور رشوت لے کر پیسے کیوں پنڈر پڑتا ہے، یہ پنڈر کیوں پڑ رہا ہے، یہ رشوت حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسی باتیں مانی جائیں، رشوت کوئی نہیں دے گا تو بات بن جائے گی، رشوت کوئی نہیں لے گا بات بن جائے گی، ملک کا نظام چل پڑے گا بھائی، ملک کا نظام چل پڑے گا۔ اللہ کی بات مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، نظام چل پڑے گا انشاءاللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کریں، اور آمدن اللہ بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ بھی بڑھا دو، او اپنی آمدن سے بعد خرچ نہ کرے بھائی، بات مک گئی۔ تو بھائی یہ تقدیر ہے، تقدیر نے اندر اللہ نے کھانا بھی لکھ دیا، پینا بھی لکھ دیا، اولادیں بھی لکھ دی، جائیدادیں بھی لکھ دی۔ ابھی میں ثابت کر کے دیتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تمہاری ذات کے اوپر، وملائکتہ، تمہارے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، تمام کتابیں سچی، اللہ تمہاری تمام کتابیں سچی ہیں اللہ،
رسولی، تمام رسول سچے ہیں اللہ، والقدر خیری، ہمارے نفع والے کام بھی اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں، وہ شری، نقصان والے کام بھی اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں اللہ، ماریں گے بھی آپ اللہ، زندہ بھی مارنے کے بعد آپ فرمائیں گے اللہ۔ تو بات مک گئی بھائی، بات مک گئی بھائی۔ تو یہ 1,24,000 نبی آتے رہے، اپنے اپنے وقتوں کے اندر مسئلہ سمجھاتے رہے، اللہ کی 1,24,000 وعدے کا نبی آتے رہے اپنے اپنے وقتوں کے اندر، اور مسئلہ سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، اور اپنی اپنی رسالت بیان کرتے رہے۔ اور ہمارا نبی آیا، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دی ہے، اور نبیوں کا آنا بند ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا گیا، اور قرآن تمام کتابوں کا نچوڑ